السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل میرا ناغہ ہو گیا، کل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور نہیں پرسوں مجھے کچھ سردی لگ گئی تھی، یہ کیا تھا، پر گلا بہت زیادہ خراب اور فیور کے ساتھ۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے، آج صحت کے ساتھ اٹھی، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر۔ اور کل استغفار لیٹے لیٹے پڑھنے کا بہت زیادہ مل گیا ٹائم۔ اچھا، آج ہم شروع کرتے ہیں کہ میں جب کلاس لیتی ہوں نا، ٹیوٹوریل کلاس، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر میں آخر میں تھوڑی سی بچوں سے باتیں بھی کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کہاں کہاں سے آئے ہیں، کہ کوئی بچہ کوئی اپنا پرابلم بتانا چاہے تو، کیونکہ کچھ بچے نا رسپونڈ نہیں کر رہے تھے میری کسی بات کو نا، تو کچھ لگا تھا کچھ ڈسٹرب ہیں کیا ہیں، تو ہاسٹلائٹ کتنے ہیں ہاتھ کھڑا کیا، میں خیال یہ فائنل ایئر چلی گئی ہے شاید، کتنے ڈے اسکالرز ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر میں نے کہا اچھا آپ گھر جاتے ہیں، آپ کو کیسے فیل ہوتا ہے، آپ اپنی امی سے بات کرتے ہیں، اپنی پرابلمس بتاتے ہیں، ہوم سکنس ہوتی ہے، تو جو ڈے اسکالرس تھے وہ کہتے ہیں جی ہم تو روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہماری روٹین ہوتی ہے، وہی ہم کمرے میں جا کے بند ہو جاتے ہیں، جو کہ انہوں نے مانا کہ دس از رانگ وٹ وی ڈو، بیکاز سارا دن بھی ہم اسی موبائل پہ ہوتے ہیں، ہمارے کوئی ریلیشن شپس اتنے اسٹیبلشڈ نہیں ہیں، ہمارے ریلیشنس اسٹرانگ نہیں ہیں، اور ایک دن موبائل نے ان سے پھر میری بات، انہوں نے کہا کہ میڈم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشنس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اور ہمیں لیکن اب کیا کریں کہ پتہ نہیں کیا پرابلم تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کہیں وہ فوراً پیرنٹس ایک دم امنا صدقنا کہہ کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور جیسے ہوتا نا وہ جو چراغ کے جن سے، چراغ کے سے جو جن نکلتا رگڑو تو ماں باپ اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ جو حکم میرے آقا، کیا کہتے ہو وہ کام کر لیں، کس کو کھانا ہے کس کو مارنا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ ہوتے ہیں، کانفلکٹس آ جاتے ہیں، پھر جو ڈیز ہاسٹلائٹس تھے وہ کہتے ہیں میڈم ہم جاتے ہیں، میں نے کہا کون اپنی امی کا کہنا سنتا ہے، امی کے پاس بیٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں میڈم کیا امی کے پاس بیٹھیں، باقاعدہ یہ لفظ ہے، اس میں اللہ میاں مجھے معاف کرے لیکن لفظ یہی ہے، میڈم کیا امی کے پاس بیٹھیں، بیٹھو تو امی خالہ کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں، نہیں تو پھپھی کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں، تو وہ جو ہم پھپھی کے گھر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ہمارے پاس پابندیاں لگی ہوتی ہیں، خالہ ہمارے گھر نہیں آ سکتی، تو میڈم یہ بھی کوئی، ہم گھر جاتے ہیں ہوم سکنس ہوتی ہے، آگے سے گھر میں یہ تماشا ہوا ہوتا ہے، پر ہم اپنے آپ کو کمرے میں بند کرتے ہیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اینڈ دس از ٹروتھ، میں جو آپ کو بتا رہی ہوں یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، جو کوئی میڈیکل اسٹوڈنٹ سن رہا ہو وہ ضرور، اگر وہ فارغ ہوگا اور میں بھی مجھے سنتا ہو یا نہ سنتا ہو، وہ ضرور اس بات پہ بتائے گا کہ ایسا ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا ان کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں شاید پرسن ٹو پرسن ریئیکشن ویری کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ایک حکم ملا، یہ سب سے بڑی بات یہ کہ ابوبکر صدیق کی اپنی بیٹی پہ لوگوں نے تھوڑی سی کوئی تہمت کہہ لیں یا غلط بات کہہ لیں لگائی، تو حضرت ابوبکر صدیق کچھ لوگوں کی مالی معاونت کرتے تھے، کہ ان کے دل بڑا رنجیدہ ہوا، انہوں نے کہا اچھا پاکستان میں ہوتا تو ایسے ہی ہوتا، ویسے تو 2 تھپڑ بھی مار آتے، تو انہوں نے کہا اچھا میں سوچا ابھی میں آئندہ سے ان کی مالی معاونت ہی نہیں کروں گا، انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر اتنی بری بات کی ہے، تو اتنے میں سورۃ بقرہ میں آیات نازل ہو گئی کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم اپنے خدا کو راضی کرو، تو تم نہیں چاہتے تم اپنے خدا کے ساتھ سودا کرو، وہ اللہ میاں نے نیکی کے معاملے کو اتنی امپورٹنس دی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں کو نہیں مجھ کو راضی کرو، ہائر لیول پہ لے گیا نا، تو پھر اللہ نے کہیں جگہ بہت پکڑ کی اور بڑی دفعہ یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو،
اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق بہت سے دیز آر دا اینڈ لیس بلیسنگ ہے. تو ہماری چھوٹی سی عقل ہے نا، ہم سمجھتے ہیں روپے جو ہے نا وہ رزق ہے. اٹس ناٹ لائک دس. ورنہ دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ بہت گندے اینڈ سے اس دنیا سے گئے ہیں. کاش کہ ان کا پیسہ ان کو سمجھ آتی کہ ان کے کام آ سکتا. تو صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی آپ وہ والا رحم نہیں ہے، رحم کرنے والا. یہ جتنا میں نے پڑھا یہ رحم ہے کہ جس میں آپ کے اپنے خون کے رشتہ داریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آگے ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اور ایک ہے قطع رحمی. تو صلہ یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک، اور قطع یہ ہے کہ آپ نے کاٹنا نہیں ہے. تو صلہ رحمی اور قطع رحمی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اس کی پکڑ بھی کی ہے. دنیا میں تو اس کی آپ کو سنا دیا کہ تھوڑا سا آپ ڈر جائیں، لیکن آخرت میں اس کی بڑی پکڑ ہے. تو یہ کہا کہ اگر کوئی رشتہ دار تم سے نہیں بھی ملنا چاہتا تو تم جو ہے وہ اس سے ملنے کی کوشش کرو. مطلب تم اپنی طرف سے حدود کراس کی مت لگاؤ. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی جاتے ہیں آپ کی بہت بےعزتی کرتا ہے، آپ کو نہیں انٹرٹین کرتا، آپ کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، تو تم جو ہے اپنی طرف سے پہل نہ کرو. اور یہ ان ماؤں کے لیے پیغام ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے بہت پریکٹیکلی، اور اس کے بعد میں بڑا اوتھینٹکلی یہ بات بول رہی ہوں، اوتھینٹکلی نہیں کانفیڈنٹلی، کہ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے خاندان سے علیحدہ کیا، ان کی خالاؤں سے، ان کی چچیوں سے، ان کی پھپھیوں سے. کیونکہ عورت کی سیاست جو ہے نا گھریلو حد تک بھی بڑی زبردست ہے، ظلم میں بھی اور رحم میں بھی. کیونکہ مردوں کے دماغ اتنے نہیں ہوتے، تو مرد کو وہی جو فیڈ کیا جاتا ہے نا وہ اس کو پکڑ لیتا ہے. کہیں بھی ہو آپ دیکھیں، آپ ایک میل ہے نا آفس میں بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکی روتی بھی آئے گی اور ایک کہانی سنا دے گی، ایک لڑکا آئے گا اور بالکل سچ بات بتائے گا. تو دا ادر پرسن آن دا ادر سائڈ آف دا ٹیبل وہ ہمیشہ لڑکی کی بات سنے گا. یہ آزمال ہے میرے سے. ٹھیک ہے، تو وہ جو خواتین اپنے بچوں کو رشتوں سے نہ صرف وہ محروم کرتی ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ بچے کو ضرورت پڑتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، کچھ اور ہو جاتا ہے، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا. دوست یاروں پہ تو مجھے کوئی یقین نہیں ہے. اور دوسری بات، پھر جب وہ یہ کہتی ہے کہ میری بھی عزت کرو، تو وہ کہتا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ ہر ریلیشن خراب ہے. اس کو کانفیڈنس آپ نے ختم کر دیا. مطلب وہ آؤٹ آف دا وہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کی سوچ چلی گئی کہ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اگر بڑے دو چار بات غلط بھی کر دیں تو مجھے برداشت کرنا، جو اسلام نے آپ کو دیا ہے. اور پھر وہ ان سے نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے نہیں کہا. کچھ تو ہوگا نا جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کو ایک بڑھاپے پہ ماں باپ ملیں اور تم ان کو راضی نہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محراب کی چڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک رمضان کا ذکر تھا اور ایک درود کا ذکر تھا، اور ایک تھا کہ جس کو بڑھاپے میں ایک یا دو ماں باپ ملے اور اس کو راضی نہ کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روایات میں ہے کہ عذاب ہو یا کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لعنت ہو. تو اور اس پہ حضرت جبرائیل نے سنائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. ٹھیک ہے، اٹس اے سارٹ آف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی. کوئی مشکل کام تھا یا آسان کام نہیں تھا. اور بہت سے لوگوں کو میں نے درود پڑھتے ہوئے بھی دیکھا کہ اگر نہیں ہوتا تو وہ رک کے درود نہیں پڑھتے، جیسے اذان ہے وہ نہیں دیتے. تو ماں باپ کی خدمت کون کر سکتا ہے، برداشت کون سکھا سکتا ہے.
اب میں بیٹھی ہوں نا، میری امی اولڈ ایج ہو گئی، سپوز اتنی اولڈ ایج ہو گئی کہ ان کا اب دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، کبھی وہ ہائپر ہو گئیں، کبھی وہ جوانی انہوں نے جیسے مرضی گزاری، اس سے میرا ریل نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا بڑھاپے کا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کا رسپانسبل بنایا۔ اگر اب میں نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا اس وقت کا ہی صلاح ہے، یہی ٹائم ہے، یہ دیکھو انڈیکیشن اسی ٹائم کی ہے کہ وہ ان کی عقل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور شی ڈزنٹ نو وٹ شی از ڈوئنگ، اینڈ شی ڈزنٹ ہیو ایون اگریسو ہے بھی ان کا، کبھی نرمی کا بھی ہے، موڈ فلکچویشنز آئیں گے، اینڈ وی ہیو ٹو be very not only respectful, but we have to tolerate, but we have to take care of her، اور اس کا صلہ، اس کی جزا اللہ نے دینی ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے جس کے لیے اللہ نے خبردار کیا کہ ان کو اف تک نہ کہنا، ان کی تکریم میں تو یہاں تو اتنی گالیاں دیتے ہیں یار، کیا میں بتاؤں، اور اٹھا کے کراچی میں ویڈیو بنی، ماؤں مار رہے ہیں، وہاں پھینک کے آ رہے ہیں، اور پھر وہ بچے، یہ تو ایک ماؤں کا الگ سے ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہر بندے کی ایجنگ ہونی ہے، تو وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خالاؤں سے، پھپھیوں سے، چچاؤں سے، ہر ایک سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میڈم ہم گھر جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ماں ہماری بیٹھ جاتی ہے، اس کے خلاف بات، اس کے خلاف بات، اس کے خلاف بات، اس کے خلاف بات، ہم اگر تاکہ میں موبائل اٹھائیں اور کمرے میں چلے جائیں، ہم نے ملنا ہی نہیں ہے، پھپھیوں سے بھی دور، خبردار اس پھپھی کے گھر گئے، خبردار اس خالہ کے گھر گئے، خبردار اس چچی کے گھر گئے، وہ چاچا تو ہے ہی تمہارا خراب۔ تو ایونچولی بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر بچے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ نہ باپ اچھا، نہ ماں اچھی ہے، فیملی شیٹرڈ ہو جاتی ہے، اور پھر جو حساب کتاب، یہاں تو یہ عمل ہے نا، دارالعمل، وہ دارالجزا میں کیا ہوتا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا، لیکن اللہ نے اس کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں سنائی، کوئی اچھی بات نہیں کی کہ تم لوگ یہاں کرو، میں تمہیں ایج دوں گا کہ ہاں بوڑھے ماں باپ تھے، تمہاری ٹالرنس بہت ختم تھی، تم ان کے اوپر واپس پلٹ کے چیخو، تم یہ کرو، اس کی تو میں تمہیں لبرٹی دیتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سوچئے گا، قرآن کے حوالے نکال لیجئے گا، اور وہ مائیں جو اگینسٹ کرتی ہیں وہ بھی ذرا قطع رحمی اور صلہ رحمی پہ پڑھ لیں، نہیں ہے کوئی پڑھنے والی تو وہ جا کے کسی سے پوچھ لیں، اور یہ سوچ لیں کہ یہ جو آج بیج بو رہے ہیں، کل اس کی کا پودا انہوں نے کاٹنا ہے۔ چلے اپنا خیال رکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ میں نئی جنریشن کو دیکھ رہی ہوں، ہماری میڈیکل کی جنریشن ہے، زیرو ٹالرنس ہے، اور ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں ڈانٹ دیا، اب ہم ایسی کی تیسی، ہم ریٹیلیشن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، اور دیکھیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے کچھ دیکھا ہے اپنے ان کو، تو ان کو اگر کہے نا اپنی پیشنٹ دیکھ لیں تو وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ میرے لیے تو مجھے میرا جو موٹو ہے وہ کہ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مریضوں کو دیکھنا ہے، دیٹس اٹ۔ اچھا لگتا کہ اب اچھے بن جائیں، لیکن کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان ان کا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، اور خود بھی سمجھیں۔ امی کو کہ امی جی یہ اس کا منع ہے اسلام میں یہ سب کچھ کرنا، جو بھی ہے، ABCD ہاؤس لائٹ گھر جاتے ہیں، یا ڈے اسکالرز یہ سنتے ہیں، اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے سے اڑے جڑے لوگوں کا، اب پودے نکلیں گے، پتے نکلیں گے، ایک نئی امید ہے، اللہ کرے آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری نئی امیدیں ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔